ولا يزال حيا قيوما قديرا عالما مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل، ایک طرز زندگی کے طور پر اللہ نے ہمیں یہ عظیم نعمت نصیب فرمائی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں اور اپنے لیے آئیڈیل نمونہ طرز زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بناتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ فرمایا بھی ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور قیامت کی کامیابی اور جنتوں کا شوق رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین طریقہ، ایک بہترین نمونہ اور راستہ ہے۔ سامعین محترم، ضروری یہ بات ہے کہ ہم اس نبی، اس پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں کہ تمام کائنات میں جس کا درجہ اللہ رب العزت نے اپنے بعد سب سے اونچا رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں اس سیرت کو منتقل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی اس طرح عمل کرنا شروع کر دیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارک تھے۔ یہی اسوہ حسنہ ہوگا کہ اگر ہم اس انداز سے اپنی زندگی کو ڈھالیں جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ سامعین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ پوری دنیا آپ کی تعریف میں، آپ کی شخصیت، آپ کے کمالات، آپ کی صفات روز اول سے بیان کرتی آ رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کمالات کو مکمل طور پر کوئی بھی بیان نہیں کر سکا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو اور آپ کے درجے کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا اظہار، اس کی کوشش ضرور کرتے ہیں،
ایک حدیث مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے روز۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی تمام بنی آدم کے سردار ہیں، اور قیامت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سردار ہوں گے۔ اس حدیث مبارک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم القیامہ کا لفظ خاص کر کے بیان کیا کہ میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی سب کے سردار ہیں، آخرت میں بھی ہیں، لیکن جو لوگ دنیا میں آپ کو سردار نہیں مانتے، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو اس وقت تک محروم ہیں ایمان سے، جو آپ کو دنیا میں سردار نہیں مانتے، وہ بھی قیامت کے دن آپ کو سردار مانیں گے، وہ بھی آپ کو سید جو ہے مانیں گے، سردار مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ لیں گے حقیقت کو، آنکھیں جو دنیا کی ہیں وہ تو بند ہو جائیں گی، اور آخرت کی جو آنکھیں کھلیں گی تو ان کو سب کچھ نظر آ جائے گا، سمجھ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سید ولد آدم ہیں۔ اور پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا، شفاعت شروع ہوگی، اس میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اول شافع، اور اس سے پہلے فرماتے ہیں وہ اول من ينشق عنہ القبر، کہ سب سے پہلے قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھائے جائیں گے۔ وہ اول شافع، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا، شفاعت کی ابتدا کرنے والا قیامت کے روز وہ میں ہوں گا۔ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سخت عالم، نفسا نفسی کا عالم، ہر نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، ایسا سخت عالم وقت ہوگا، لیکن اس وقت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی یا رب امتی فرما رہے ہوں گے، اپنی امت کی فکر لیے ہوئے ہوں گے۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے شفاعت کے لیے لوگ انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے، اور پھر انبیاء علیہم السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، التجا کریں کہ اللہ رب العزت اس شفاعت کے مرحلے کو شروع کر دیں، اس کی ابتدا ہو جائے۔ تو اول شافع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اول مشفع، اور جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، ایک تو شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور دوسرا شفاعت قبول ہوگی تو دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ اس سے ایک عقیدہ بھی واضح ہو جاتا ہے، وہ یہ عقیدہ واضح ہو جاتا ہے کہ شفاعت کی درخواست، شفاعت کرنے والی شخصیات انبیاء علیہم السلام کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر نیک لوگوں کی ہوں گی، لیکن انسان کو بخشنے والی ذات، انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات، انسانوں کو جنت جہنم میں بھیجنے والی ذات، اس کا فیصلہ کرنے والی ذات، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ بعض اوقات بعض واعظین، مقررین، خطباء وہ مبالغہ آرائی میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ جو حدود جو ہے مخلوق کی ہیں ان سے بڑھا کر جو خالق کی حد ہے اس میں مخلوق کو شامل کر دیتے ہیں، ان حدود کا خیال نہیں رکھتے۔ تو خالق اللہ جو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس اختیار میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے اختیار دے رکھا ہوتا ہے، یا اللہ اختیار دیتے ہیں، اور قیامت کے وقت بھی، قیامت کے روز بھی اللہ رب العزت یہ اذن دیں گے تو پھر شفاعت شروع ہوگی، اور سب سے پہلے
شفاعت کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اور سب سے پہلے جس کی شفاعت سفارش قبول ہوگی وہ بھی میری ذات ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور شفاعت قبول کرنے والا وہ اللہ ہے، جنت اور جہنم میں بھیجنے والا وہ اللہ ہے، معافی دینے والا وہ اللہ ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام نیک لوگ، ہم خود اپنے لیے، انبیاء اپنی امت کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور پھر اس اپنے ذات پر جو ظلم کیا، گناہ کیے، اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، پھر نادم ہوئے، جاؤک فاستغفر اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہیں، استغفار کرتے ہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اللہ کو تواب الرحیم پائیں گے، اللہ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، توبہ کو قبول فرما لیں گے، اور اللہ رب العزت رحم بھی فرما دیں گے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ آپ کے پاس تشریف لاتے، مسلمان آتے آپ کے پاس، اپنی خطاؤں پر وہ اللہ سے معافی طلب کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی طلب کرتے، اللہ رب العزت ان کی معافی قبول فرما لیتے اور ان پر رحم فرما دیتے۔ اور اب بھی بعض بزرگان یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضری کا، تو وہاں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد یہ آیت پڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جا سکتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ رب العزت سے معافی کی درخواست کیجئے، معافی طلب کیجئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو سامعین محترم، یہ اعزاز صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولد آدم، بنی آدم کے سردار دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی آپ کو نہیں بھی مانتا، وہ بھی آخرت میں مان جائے گا کہ آپ ولد آدم کے سردار ہیں، اور آپ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے، آپ کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، سب سے پہلے قبر سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دیگر انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ ایسے تھے کہ ان پر ایمان لایا جا سکے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا میں اس کی وجہ سے اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ معجزات ان کی زندگی کے ساتھ خاص رہے، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے وہ معجزہ بھی ان کے ساتھ مکمل ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ نبی کے جانے کے بعد وہ معجزہ دنیا پہ باقی نہ رہا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب تک اور پھر قیامت تک وہ معجزہ باقی رہے گا، اور وہ قرآن مجید ہے جو یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی دیگر تمام امتوں سے زیادہ ہوگی۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے رکھا گیا
کہ تعداد میں بھی یہ دیگر امتوں سے زیادہ ہے، اور دوسرا جو معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یہ پیغام اللہ کا کلام جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، یہ اس کے دل پر اثر کرتا ہے، وہ اس میں تحقیق کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو حق تک پہنچ جاتا ہے اور ایمان لے آتا ہے۔ بے شمار مثالیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، اس معجزے میں ایسا خاص ایک ملکہ رکھا گیا کہ قیامت تک جو اس معجزے کو پڑھے گا، اس کو دیکھے گا، اس کو سمجھے گا، وہ ایمان کے قریب آئے گا، اسلام کے قریب آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی زیادہ جو ہے کوشش کرے گا۔ تو سامعین محترم، ایسی شخصیت جو اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ رکھتی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بطور نبی وہ شخصیت عطا فرمائی کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور وہ ہمارے پیغمبر اور ہمارے نبی ہیں۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جن کی ہم امت ہیں، ان کے طریقے کو معلوم کریں، ان کی سیرت کو سمجھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک اتنے بہترین اور خوبصورت تھے کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ابھی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں پہنچی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک تھی۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے، بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ ہم واقعات پڑھتے ہیں سیرت میں، تاریخ میں، احادیث میں، تو ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کتنے فکر مند ہیں ان لوگوں کے لیے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، اور دوسری طرف لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ فرما رہے ہیں مکہ کے اندر۔ شروع کے دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں آگ سے بچا رہے ہیں، جہنم سے بچا رہے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہاں مشرکین کے سردار کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اوجری رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں سکتے، اور وہ جو ہیں قہقہے لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں اور اپنے والد کی کمر سے وہ اوجری کو ہٹاتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے جاتے ہیں، اور ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں اسلام کی۔ بارہا دعوت دی، ایک سے زیادہ بار دعوت دی، آگے سے ان کا استہزاء، ان کا ٹھٹا کرنا، ہنسنا، تکلیف دینا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی، اس نے انتہائی استہزاء کیا اور آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو نیچے گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ پاؤں رکھ دیا۔ اور یہ واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خادمہ دیکھ رہی ہیں۔ وہ گھر گئیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کو بتایا۔ جب حضرت حمزہ گھر تشریف لائے اور یہ واقعہ سنا تو انتہائی غصے میں ہوئے، اور جا کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا، بدلہ لیا اس سے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بھتیجے تم خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کے آ رہا ہوں، میں نے ابو جہل کو برابر کر دیا، اس نے تمہیں تکلیف دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب فرماتے ہیں آپ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا جان، میں اس سے خوش نہیں ہوتا کہ میری ذات کا بدلہ کوئی میرے دشمن سے یا کسی سے لے، میں تو اس سے خوش ہوں گا کہ آپ ایمان لے آئیں، لوگ ایمان لے آئیں، ابو جہل ایمان لے آئے، آپ ایمان لے آئیں، اللہ کا پیغام مان لیں۔ باوجود تکلیف دینے کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، ہدایت کی فکر کر رہے ہیں، جنت کی فکر کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، حیران ہوئے کہ اتنی مشقت بھی اٹھائی، اتنی تکلیف بھی برداشت کی، سب کے سامنے آپ کو تکلیف دی گئی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے فکر مند ہیں، ہمارے لیے فکر مند ہیں، ہماری آخرت کے لیے فکر مند ہیں۔ تو وہیں پر کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے۔ تو سامعین محترم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک تھے۔ خیبر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور دشمنان اس موقع کو دیکھتے ہوئے ایک پہلوان کو بھیجتے ہیں، غورث بن حارث۔ وہ آتا ہے تلوار لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس آرام فرما رہے ہیں، اور تلوار نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پہلوان تلوار لیے میرے سر کے پاس کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس وقت آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس وقت کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور میں آپ کے سر کے پاس کھڑا ہوں، تلوار لے کے کھڑا ہوں، آپ کے پاس نہ ہتھیار ہے اور نہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، اس وقت آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ۔ جب لفظ اللہ سنتا ہے تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور رعب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے جو عطا فرمایا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا؟ تو کہنے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ جو آپ کی زندگی کے در پہ تھا، آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما رہے ہیں۔ وہ یہودی خاتون جس نے کھانے میں زہر ملایا، اس کا واقعہ ہم نے سن رکھا ہے، بارہا بہار سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کھانے پہ بلایا، پھر کھانے میں زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لیا، جب دوسرا لقمہ قریب کیا منہ کے تو اس لقمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، اس نے بتا دیا آپ کو کہ مجھے نہ تناول فرمائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ اس پہ تو زہر ملایا تم نے، تو کہتی ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا مجھے میرے اللہ نے بتایا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اس لیے زہر ملایا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ اس سے بچ جائیں گے، اور اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں، اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں اور نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو ایسی دشمنی کہ دعوت پہ بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر وقت تک وہ اثر محسوس ہوتا رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ اس سے نہیں لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، ہمیں یہ اخلاق اپنانا ہے، ہر سنت پہ عمل کرنا ہے، ہر طریقے کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آسان ہے ہمارے لیے، کتابیں موجود ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، سنتوں کو بیان کیا گیا۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب ہے، علیکم بسنتی کے نام سے مختصر بڑی پیاری کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، سنتوں کو صبح سے لے کر رات سونے تک کی اس میں لکھ دی گئی ہیں، ہمیں وہ سیکھنا چاہیے اور اپنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔